بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ عشق رسول۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ افتخار علی، اور آج یہ جو موضوع میں نے لیا ہے یہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اور سوچ بچار کے بعد لیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم پاکستانی دنیا میں ان قوموں کی صف اول میں آتے ہیں جو پیغمبر مہربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم عشق رسول کے دعووں میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عشق رسول کا دعویٰ کیا صرف یہ کافی ہے؟ کیا محبت کے اظہار کو ہم گلیوں بازاروں تک پھیلا دیں، ہم مسجد میں گلی کوچے میں حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، کیا یہ کافی ہے؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ انداز بیاں گرچہ کچھ خوب نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے بھائیوں، ہمارے عشق رسول کے ساتھ ہمارے دعووں کا یہ عالم ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا دعوے دار ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ لیکن اتنے بڑے دعوے کے ساتھ جب ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم بالکل صفر ہیں، بالکل زیرو ہیں، بلکہ زیرو سے بھی اگر نیگیٹو مارکنگ دی جائے تو ہم شاید نیگیٹو میں جاتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کا عشق رسول جو ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا دعوی عشق، کون سا دعوی ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ جو رب کے ہاں مقبول ہوگا وہ مقبول ہوگا، اور جو رب کے ہاں مردود ہوگا وہ مردود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہ پر آتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یعص الرسول فقد عصى اللہ۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی۔ اور قرآن مقدس کے اندر سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے بیسیکلی وہ اللہ کے غصے کو آواز دیں گے۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اس پہ آپ لوگ بہت بحث کریں گے، وہ جو ایمان میں گھس گئے، ایمان میں چلے گئے، اب ایمان کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے۔ بھئی ایمان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، لیکن ایک سادہ سے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ ایک شخص کی مثال سے میں یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک والد ہے جس کے 2 بیٹے ہیں۔ اب ایک بیٹا جو ہے وہ دن رات اپنے والد کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ رات کا وقت ہے، والد لیٹا ہوا ہے، اور ایک بیٹا وہ جو اظہار کرتا ہے محبت کا، وہ اپنے باپ کی پائنتی کھڑا ہے، وہ سراندے کی طرف کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ ادب کا اتنا اس نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، اس نے جبہ و دستار پہنا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور وہ ہاتھ باندھ کے ابا جی کی تعریفوں کے قصیدے گا رہا ہے، اور وہ ابا جی تسی بڑے گریٹ ہو، ابا جی آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ابا جی آپ جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، ابا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی کرم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ابا جی آپ مجھ پر بہت بڑا انعام ہے، ابا جی آپ خدا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ ابا جی کی محبت کے قصیدے گاتا ہے، لیکن ابا جی کو بخار چڑھا ہے، ابا جی کے سر میں درد ہے، ابا جی کو دوائی چاہیے۔ ابا جی کہتے ہیں بیٹا میری ٹانگیں دبا دو، میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ابا جی کی ٹانگیں نہیں دباتا، لیکن ابا جی کے قصیدے پڑھتا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں بیٹا مجھے دوائی دے دو، میں مر رہا ہوں بخار سے۔ وہ ابا جی کو دوائی نہیں دیتا، لیکن ابا جی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں بیٹا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ وہ ابا جی کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، لیکن ابا جی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ دوسرا بیٹا سو رہا ہے، جو اب وہ اپنے باپ کا واویلا سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ فوراً دوڑتا ہے، اور وہ فوراً آ کر ابا جی کو
ان کے پیچھے سراہنا رکھتا ہے، ابا جی کو اٹھا کے بٹھاتا ہے، ان کے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہے، ان کو سیب کاٹ کے دیتا ہے، ان کے لیے دوائی لاتا ہے، دوائی ابا جی کو گرم دودھ کے ساتھ دیتا ہے، اور اس کے بعد ابا جی کہتے ہیں بیٹا یہ سراہنا ہٹا دو، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ ابا جی لیٹ جاتے ہیں، وہ ابا جی کے سر میں چمپی کرتا ہے، ابا جی کی ٹانگیں دباتا ہے، اور جب ابا جی کی آنکھ لگ جاتی ہے تو ابا جی کے اوپر وہ کمبل دے کر دوبارہ جا کر سو جاتا ہے۔ لیکن یہ قصیدے پڑھنے والا ابھی تک ابا جی کے پائنتی کھڑا ہے، ابا جی تسی بڑے گریٹ ہو، ابا جی تسی بڑے عظیم ہو، ابا جی تواڈے جیسا دنیا چ کوئی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کل صبح ایک پنچایت ہے جس کے اندر ابا جی نے بتانا ہے کہ میرا اصلی اور نسلی بیٹا کون ہے، اور وہ بیٹا کون ہے جو نخلف اولاد ہے، میرا نافرمان ہے اور جو میرا حکم نہیں مانتا، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ باپ کس بیٹے کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ کیا اس بیٹے کے حق میں جو قصیدے پڑھتا ہے، یا اس بیٹے کے حق میں جو ابا جی کا حکم مانتا ہے؟ یقیناً یہ سادہ سی بات ہے، ایک سادہ سی مثال کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یقیناً والد اس بیٹے کے حق میں کل فیصلہ کرے گا جو بیٹا اس کا حکم مانتا ہے۔ اور یہ جو اس کے دعوے کرنے والا، عشق کے دعوے کرنے والا اور محبت کے دعوے کرنے والا ہے، یہ جب اس کے سامنے پنچایت میں حاضر ہوگا اور وہ کہے گا جی میں ابا جی سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ کہے گا کہ تو بکواس کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو فراڈی اور نوسر باز اور ڈھونگی ہے، کیونکہ تیرے دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں چیختا رہا کہ مجھے دوائی چاہیے، تو نے مجھے دوائی نہیں دی۔ میں تمہیں بلاتا رہا کہ میری ٹانگیں دبا دو، تو نے میری ٹانگیں نہیں دبائی۔ میں تجھے دودھ دینے کے لیے کہتا رہا، تو نے میرا وہ حکم نہیں مانا۔ لیکن تو یہ سوکھے اور بے جان دعوے کرتا رہا میرے ساتھ محبت کے، جبکہ وہ شخص جو یہ دعوے نہیں کرتا وہ میرا بیٹا ہے جس نے میرا حکم مانا، میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی۔ قرآن مقدس بھی جہاں جہاں نبی مہربان کے ساتھ محبت کا ذکر آتا ہے، قرآن مقدس بھی حضور کے ساتھ عشق کے دعووں کی بجائے حضور کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا پیغمبر تمہیں دے اس کو تھام لو، اس کو سینے سے لگا لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ میرے بھائیو، نمونہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ اب ہمارے ایک طرف تو یہ دعوے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور آپ یقین کریں اگر آج ان پاکستانیوں میں سے کسی کو پتا چلے کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے سارے پاکستان کی یوتھ پہنچ جائے گی وہاں پر۔ لیکن اسی رسول جس کے لیے ہم لوگوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگوں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی رسول کا ہم کوئی حکم نہیں مانتے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، ہم نے یہ نعتیں بنائی، لیکن سونے کے آنے سے ہم نے اپنی زندگی کو اس سونے کی زندگی کے مطابق سنوارنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اپنے دعوی محبت میں، دعوی عشق رسول کے اندر سچے ہیں، یا قیامت کے دن ہمارا حشر ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو عشق کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دعووں کے پیچھے ایمان نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ عربی آپ کے پاس آتے ہیں، یہ بدو آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم ہماری طاقت دیکھ کر، تم ہماری قوت دیکھ کر کیا اس کے آگے جھک گئے ہو، محض تم ایمان نہیں لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو کیا ہمارا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا جن کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، وہ صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں، اور زبانی دعوے کی حقیقت کچھ نہیں ہے جب تک آپ کا عمل اس کا ثبوت نہ ہو۔ تو میرے بھائی، عشق رسول کا ثبوت اطاعت رسول ہے، عشق رسول کا ثبوت اطاعت رسول ہے۔ اگر آپ واقعی عشق رسول میں سچے ہیں، اگر آپ واقعی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں سچے ہیں، تو آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، ان کا حکم مان کر، ان کی
کہے کے مطابق زندگی گزار کر ان کی سنتوں کے مطابق عمل کر کے آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ممکن ہے کہ آپ کا شمار حقیقی عاشقان رسول کے اندر ہو۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میرے بھائیوں، شرمندگی کی بات یہ ہے، افسوس سے ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے حسن خلق میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے صبح و شام میں، ہمارے سونے جاگنے میں، ہمارے جینے مرنے میں، ہماری خوشی اور غمی میں کہیں بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر نہیں آتی۔ جو ہے وہ صرف دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔